نگران وزیر اعلیٰ اور اس کی کابینہ الیکشن چرا سکتے ہیں؟ بہت شکریہ طلعت صاحب. میں سمجھتا ہوں کہ نگران وزیر اعلیٰ یا وزیر اعظم یہ تو اتنے بے بس اور اتنے کمزور لوگ ہوتے ہیں. ان کے جو الیکشنز ایکٹ 2017 کے چیپٹر 14 میں جو اختیارات لکھے ہوئے ہیں وہ اگر پڑھ لیے جائے تو بعض اوقات بہت ترس آتا ہے ان کے اوپر کہ یہ کس کام کے لیے رکھے گئے ہیں. یعنی حتیٰ کہ اگر کسی ملازم کا تبادلہ کرنا ہے تو اس تبادلہ کرنے سے پہلے بھی یہ الیکشن کمیشن سے اجازت لیں گے. کوئی بڑا معاہدہ نہیں کر سکتے, کوئی پالیسی ڈیسیژن نہیں کر سکتے. یہ بالکل روٹین کے کام کرتے ہیں. اور اکثر تجزیہ نگار کہتے ہیں کہ جی ان کا بڑا کام تو یہ ہے کہ انہوں نے الیکشن کرانے ہیں. بالکل انہوں نے نہیں کرانے. الیکشن کمیشن نے کرانے ہیں. ان کا کام ہے یہ صرف اسسٹ کریں گے الیکشن کمیشن کو انتظامی طور پہ. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس ساری تفصیل کے بعد ان سے یہ توقع رکھنا کہ وہ الیکشن چرائیں گے, الیکشن پہ کچھ کریں گے, وہ ان کے بس کی بات نہیں. وہ چرانے والے چرا لیں تو اور بات ہے, یہ نہیں چرا سکتے. ان کا کوئی رول نہیں ہے. یہ بہت ہی اور بے بس ہے. قمر دلشاد صاحب, ابھی بلال صاحب نے ذکر کیا تبادلوں کا. ابھی پنجاب کے اندر تبادلے ہوئے, پولیس کے افسران تبدیل ہوئے, چیف سیکرٹری تبدیل ہوا. تو ہم کیا یہ سمجھیں کہ یہ تبادلے الیکشن کمیشن کی مرضی اور منشا سے ہوئے ہیں, یا الیکشن کمیشن کی پاور جو ہے وہ تب سے شروع ہوتی ہے جب شیڈیول جاری ہو جاتا ہے؟ دیکھیں جی, ابھی ٹھیک بات کی ہے احمد بلال بھائی صاحب نے. تو بالکل میں انہی کی بات کو آگے بڑھاتا ہوں, اور آپ کی گفتگو کو میں نے اندازہ لگا لیا. اس میں سب سے بڑی اہم بات یہ ہے کہ جو دنیا بھر میں کسی ملک میں بھی کیئر ٹیکر سسٹم کا رواج نہیں ہے. چونکہ پاکستان کی جو سیاسی صورتحال ہے, جو ہماری بیوروکریسی پر اعتماد نہیں ہے, ہمارے ادارے کمزور ہیں, اس لحاظ سے انہوں نے کیئر ٹیکر سسٹم جو ہے یہ انہوں نے انٹروڈیوس کروایا. اسی کا آرٹیکل 224 میں ہے کا جو ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے جو آئے گی وہ بھی انتہائی صرف علامتی طور پہ ہوگا, اور وہ ڈے ٹو ڈے جو روٹین کے کام ہوتے ہیں اس میں کوئی دلچسپی ہوگی. ادروائز الیکشن جو ہے وہ الیکشن کمیشن پاکستان نے کروانا ہے. ایک بڑی اہم بات ہے, اب یہ جو کیئر ٹیکر جو بنے ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب کے, الیکشن کمیشن کا نوٹیفکیشن پڑے آپ کے, ہم ان کو اپوائنٹ کرتے ہیں, الیکشن کمیشن نے ان کو اپوائنٹ کیا ہے. تو یہ سارے الیکشن کمیشن کے انڈر ہوں گے, الیکشن کمیشن کے ماتحت ہوں گے, اور سارا معاملہ الیکشن کمیشن پاکستان نے کرنا. اگر کوئی کہیں ٹرانسفر پوسٹنگ ہو بھی جائے گی تو وہ الیکشن کمیشن پاکستان کی مشاورت سے ہی ہوگا. اب چند روز تک ٹرانسفر کر لیں گے, ظاہر انہوں نے انتظامی طور پر پرویز لائے کی ساری اسٹیبلشمنٹ کو ہٹانا ہے آگے پیچھے, تو وہ تو کر لیں. لیکن جو شیڈول جاری ہو جائے گا تو پھر سارے معاملات جو ہے وہ الیکشن کمیشن پاکستان کی تحویل میں چلے جائیں گے. اور یہ شک و شبہ نہیں کرنا چاہیے کہ ہماری کیئر ٹیکر گورنمنٹ جو ہے وہ کوئی ٹیمپری کر لے گی یا کوئی الیکشن میں گڑبڑ کرنے کی, وہ ان کے پاس کوئی اختیارات نہیں ہیں. ایون پرائم منسٹر پاکستان جو بنیں گے کیئر ٹیکر, ان کے پاس بھی کوئی اختیار نہیں ہے. تو اس لحاظ سے یہ بڑا معاملہ بڑا آسانی سے طے ہو جائے گا, اور طے ہو بھی رہا ہے. اور ایک اور بڑی اہم بات جو آ رہا ہے, تمام چینلوں پر بھی آ رہا ہے, اور اب تحریک انصاف کے بھی بعض رہنما کہہ رہے ہیں کہ ہم عدالتوں میں جائیں گے. عدالت میں جانے کا تو راستہ ہی کوئی نہیں ہے. وہ اس لیے کہ الیکشن کمیشن پاکستان کو پارلیمانی کمیٹی کی رپورٹ آنے کے بعد کسی نام پہ اتفاق نہیں ہو سکا, تو پھر الیکشن کمیشن نے ایک شخص کے اوپر اپنا جو ہے وہ متفقہ رائے سے ان کی اپائنٹمنٹ کر دی. تو اس میں لکھا فائنل فیصلہ, یعنی حتمی فیصلہ ہوگا الیکشن کمیشن پاکستان کا آرٹیکل 224A کے تحت. تو اس کو عام لفظوں میں, عام فہم لفظوں میں سمجھانے کے لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ کسی عدالت میں چیلنج نہیں ہو سکتا, اور ظاہر ہے وہ حتمی فیصلہ ہے.